السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. گزشتہ خطبے میں نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت پر کچھ امور آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. یعنی نیکی حقیقت میں وہی نیکی ہے جو محبت کے نتیجے میں محبت کے تعلق میں خرچ کے لیے انسان کو آمادہ کرے. وہی نیکی
جو محبت کے تعلق میں خرچ پر آمادہ کرے، حقیقی نیکی وہی ہے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، میں بیان کر چکا ہوں کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہو وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک جس کے لیے خرچ کرے اس سے زیادہ محبت نہ ہو۔ بس یہ مضمون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ اگر تم محبت چاہتے ہو تو لازم ہے کہ وہ چیزیں میری راہ میں پیش کرو جن سے تمہیں محبت ہو، اور جب تم اپنی محبوب چیزیں قربان کرو گے تو میری محبت حاصل کرو گے۔ ایک اور آیت میں اسی محبت کے مضمون کو آخر پر یوں کھولا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ نہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہو جب خدا کی راہ میں خرچ سے رک جاتے ہو۔ اتنا نقصان اٹھاتے ہو کہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ آسنو، خرچ کرو خدا کی راہ میں اور زیادہ اچھے انداز سے خرچ کرو، اس میں حسن پیدا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور یاد رکھو کہ اللہ یقیناً احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہی وعدہ جو محبت کا لن تنالوا البر میں مضمر تھا وہ کھول کر یہاں بیان فرما دیا گیا، اور تقابل پہ یہ بات کھول دی کہ خدا کی محبت کے سودے ہی اچھے اصل سودے ہیں، اور وہ خدا کی راہ میں جب خرچ کرو تو اس کو خوبصورت بنا کے خرچ کرو۔ احسان کے مختلف مواقع پر مختلف معنی ہوتے ہیں۔ نماز میں احسان کا اور معنی ہے اور خرچ کے تعلق میں احسان کا اور معنی ہے۔ خرچ کے تعلق میں احسان کا وہی معنی ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ان کے تعلق میں جن سے ہمیں محبت ہو، احسان کے مضمون کو ہمیشہ طبی طور پر جاری بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تحفہ انسان جب محبوب کو پیش کرتا ہے تو اس کے ارد گرد وہ کاغذ جس میں وہ لپٹا ہوا ہے اس کی در حقیقت تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن دن بدن اس کی اہمیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، ابھی ایک باقاعدہ ایک سائنس بن چکی ہے کہ تحائف کو کس طرح ایسے خوبصورت لباس میں لپیٹ کے پیش کیا جائے کہ دیکھنے والا اس کو جس طرح وہ لپٹا ہوا ہے، جس طرح پیش ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میری خاطر کوئی تب محنت کی گئی ہے۔ اور اب تو اتنے بڑے بڑے پارسلوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے تحفے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس مضمون کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ قرآن کا مضمون تو حکمت پر مبنی ہے۔ تحفہ بنیادی مرکزی چیز رہنی چاہیے، ارد گرد کا لباس احسان کے اظہار کرنے والا ہو کہ تحفے کے ساتھ بہت محبت وابستہ ہے، اس لیے اسے سجایا گیا ہے۔ اب جو دنیا داری کے طریقے ہیں ان میں سجانے والی چیز زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اندر والی چیز نسبتاً کم اور چھوٹی، اس لیے انسان کو اس سے اس کا برعکس رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی کوئی چیز آئی ہے، کھولے دیکھے تو اندر سے کوئی چیز خاص نہ نکلے، تو ظاہر بات ہے کہ مضمون اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے۔ مگر قرآن کریم نے جس رنگ میں توجہ فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ اگر تم خدا کی خاطر خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ ایسی بات نہیں کہ نہیں تو نہ صحیح، چلو ٹھیک ٹھاک ہے۔ فرماتا ہے اس کا طبی نتیجہ یہ ہے کہ بیچ کی بات نہیں ہے، تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ وہی مال جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بچاتے ہو وہ تمہاری ہلاکت پر منتج ہوگا۔ اتنا بڑا کھلم کھلا اعلان ہے، اور پھر راہ میں خرچ کرنے کی تحریص کی خاطر یہ بیان فرمایا کہ محبت کی خاطر خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر سجا کر پیش کیا کرو، ایسے طریق پر پیش کرو کہ تمہاری قربانی میں مزید حسن پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ محسنین سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس خرچ کے مقابل پر کچھ دوسرے خرچ بھی خدا نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ یہاں مضمون تنبیہ کا چل رہا ہے
ایک اور تنبیہ والی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہلاکت کن معنوں میں ہوتی ہے، اس کی تشریح قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اے لوگوں جن کو ہم نے دنیا میں رزق عطا فرمایا ہوا ہے، اے ایمان لانے والو، یاد رکھو کہ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی سودا نہیں چلے گا۔ تمہیں خرچ کا اختیار اس دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد کوئی خرچ کا اختیار نہیں رہے گا، اور وہ وقت ہر وقت قریب آ رہا ہے، ہر لمحہ قریب آ رہا ہے کہ تمہارے اپنے مال سے تصرف کے اختیارات اٹھ جائیں گے اور چھین لیے جائیں گے۔ تو جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو اور مرنے سے پہلے پہلے کرو۔ لا بیع فیہ، اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، ولا خلۃ، اور کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاع، اور کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں کافر کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے ناشکرے لوگ۔ وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، خدا تعالیٰ سے رزق پاتے ہیں پھر اس کی راہوں میں اس کو روک رکھتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ کر ان کو اپنے مال سے بے تعلق کر دیتی ہے، اس پر ان کو کوئی تصرف نہیں رہتا۔ یہی ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جبکہ موقع تھا کہ اس مال کے نتیجے میں اللہ کی محبت کماتے اور ایک لافانی اجر کے مستحق ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا، یہی مضمون ہے مگر ایک اور رنگ میں، خطاب میں ایک بہت ہی پیار کا کلمہ داخل کر کے تحریض فرما دی گئی ہے۔ تنبیہ کے ساتھ اس خطاب میں ایک تحریض کا پہلو بڑا نمایاں ہے۔ قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دے، جن پہ مجھے اعتماد ہے کہ وہ میرے بندے بن کے دکھائیں گے، جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کریں اس سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، سرًا وعلانیۃ، چھپ چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی۔ یہاں بھی دیکھ لیں، مسلسل چھپانے کے مضمون کو پہلے رکھا ہے خرچ میں، اور ظاہر کے مضمون کو بعد میں رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر محبت کے خرچ ہیں تو دنیا کی خاطر ہو ہی نہیں سکتے، اور ثبوت اس بات کا کہ اللہ کی خاطر ہے یہ ہے کہ صرف اللہ کی نظر میں آئے چیز کسی اور کی نظر میں نہ آئے، اس رنگ میں خرچ کرو۔ لیکن اگر تم اس رنگ میں خرچ کرتے ہو تو پھر اس بات کے بھی مجاز ہو کہ کھلم کھلے تحائف بھی پیش کرو، کیونکہ بسا اوقات دنیا کو تحریض کی خاطر بعض خرچ کھلے کھلے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ اعلانیہ چندوں کی تحریک کی جاتی ہے، اعلانیہ چندہ دینے والوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایسا فرمایا، یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ لیکن جو مخفی پہلو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اعلانیہ کی، جو چھپی ہوئی نیکی ہے وہ ظاہر نیکی کی حفاظت کرتی ہے، اور ضامن ہو جاتی ہے اس بات پر کہ خدا کو یہ مقبول ہوگی، کیونکہ اس کے اس بندے نے دنیا کی نظر سے غافل محض چھپ کر، کبھی راتوں کے اندھیروں میں، کبھی اور مخفی طریق پر رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خرچ کیے ہوئے ہیں۔ بس یہ عبادی کا جب لفظ کا خطاب فرمایا تو اس طرف توجہ دلا دی کہ دیکھو، سر کے پہلو کو بھلانا نہیں، کھلی قربانیاں بھی پیش کرنا، مگر ایسی مخفی قربانیاں بھی ضرور پیش کرنا کہ اس سے یقین ہو جائے کہ تم محض محبت کی خاطر کر رہے اور خدا کی محبت کی خاطر کر رہے ہو، پھر اس کا جواب بھی اسی طرح ملے گا۔ اور یہ جو جواب ہے، میں ضمناً آپ کو بتا دوں، اس کا ایک بہت گہرا تعلق انسان کے ہاتھ سے رونما ہونے والے اعجازوں سے ہے۔ بسا اوقات ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص اعجاز کا سلوک فرماتا چلا جاتا ہے اور دنیا نہیں سمجھتی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ کوئی اس کی نیکی ایسی خاص دکھائی نہیں دیتی، اور نمازیں بھی اسی طرح پڑھتا ہے جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، قربانیاں بھی اسی طرح دیتا ہے جیسے دوسرے لوگ دیتے ہیں، مگر ایک مخفی ہاتھ اعجاز کا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
وہ سویا ہوا بھی ہو تو اس کے لیے اس کا خدا جاگتا ہے اور اس کی تائید فرماتا ہے. اس کا راز اس بات میں ہے کہ وہ مخفی طور پر اللہ سے محبت کے ایسے اظہار کرتا ہے جس میں خدا کی نظر کے سوا اور کوئی نہیں دیکھتی. تو اللہ بھی مخفی پیار کرتا ہے، اور مخفی پیار کا مطلب ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ پیار ہے کیوں، اور اندر اندر پیار کے رشتے چل رہے ہیں. وہ اظہار دیکھتے ہیں تو تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں دیکھتے جو اس مخفی پیار کو پیدا کرنے کا موجب بنی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر ایک اور رنگ میں روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ خارق عادت کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عادت کے خلاف ایک نمایاں طور پر اعجاز دکھایا. عادت سے مراد روزمرہ کا قانون قدرت ہے. قانون قدرت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بالا قانون کو جاری فرما دیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا. فرمایا تم اگر اللہ تعالیٰ سے خارق عادت تعلق پیدا کرو گے تو لازم ہے کہ اللہ تمہارے لیے خارق عادت نشانات دکھائے. بس انبیاء کے لیے جو ایسے اعجاز دکھائے جاتے ہیں جن کا حل محض قانون قدرت کے سمجھنے میں نہیں بلکہ قانون قدرت سے بالا قوانین ہیں جو خارق ہیں، یعنی عام قانون سے ہٹ کر ہیں، ان کے اجرا سے تعلق ہے. بس جو بندہ روزمرہ کے دستور کے مطابق عبادات کے حق بجا لانے کے علاوہ کچھ اور بھی رنگ رکھتا ہے ایسے جو عام انسانوں کی عادتیں نہیں ہیں، ان سے بڑھ کر، ان سے الگ ہو کر اللہ سے تعلق قائم کرتا اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خارق عادت اعجاز نمائی کی یہ وجہ ہے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ شکر گزار ہے، سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنے والا ہے. حالانکہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے جو اللہ کو ممنون کر سکے، مگر اس کے شکر کے انداز نرالے ہیں. وہ دراصل احسان کا دوسرا نام ہے. حد سے بڑھا ہوا محسن جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر بھی جو اس کو در حقیقت فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ایک بے ضرورت سا اضافہ ہے اس کے تصرف میں، اس پر بھی اتنا زیادہ ممنون احسان ہو جاتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو اچھا بدلہ دے. بس ویسے ممنون نہیں ہوتا. ایک بادشاہ کو برگ سبز کا تحفہ دے دیں تو اس کو ویسے ممنون ہونے کی وجہ ہی کوئی نہیں. سارا ملک ہی اس کی ملکیت کی طرح کا ہے، اور بے شمار خزانے، بے شمار ضرورت کی ہر قسم کی چیزیں مہیا. لیکن بعض دفعہ تحفہ دینے والا ایک غریبانہ تحفہ پیش کرتا ہے اور اس کو انعامات کی خلطوں سے نوازتا اور بے حد اس کے اس جذبے کو قبول کرتے ہوئے اس سے اپنے پیار اور تعلق کا اظہار کئی رنگ میں کرتا ہے، حالانکہ بات بیچ میں سے کچھ بھی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ جو پیچھے کار فرما ہے، تحائف کی کنجی اس جذبے میں ہے. وہ جذبہ اگر خارق عادت ہوگا تو تحائف کی شکل بھی خارق عادت ہو جائے گی. اور وہ مخفی جذبہ نیت سے تعلق رکھتا ہے، اس اندرونی فیصلے کے حالات سے تعلق رکھتا ہے جن حالات میں ایک شخص نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ حالات اگر ایسے ہوں کہ بظاہر ایک انسان توفیق نہ پاتا ہو کچھ پیش کرنے کی، اور سوچوں کے بعد آخری دل کی نیت یہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ بھی ہے میں خدا کی خاطر یہ ضرور کروں گا. یہ چونکہ خارق عادت فیصلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے پھر خارق عادت طریق اختیار فرماتا ہے. لیکن خارق عادت سے پہلے احسان کا مضمون ہے، اور یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں احسان ہی کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے. تم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اس سے پہلے جو آیت گزری تھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بعض لوگ ہیں جو احسان سے کام لیتے ہیں، اپنی چیزوں کو، اپنی قربانیوں کو حسین بناتے ہیں. یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب فرمایا ہے سرًا وعلانیہ، اور سرًا کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں کہ جو مخفی ہے اس میں خارق عادت باتیں پائی جاتی ہیں.
جو اعلانیہ ہے اس میں نہیں پائی جاتی. اس لیے اپنے مخفی قربانیوں کی حفاظت کریں اور ان پر نظر رکھیں اور ان کو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے رہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو اس دن کام آئے گی، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی نہ کوئی دوستی کسی کی کام آئے گی. قیامت کے دن بھی بعض ایسے فیصلے ہوں گے جن کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. قیامت کے دن بھی کچھ ستاری کے ایسے اظہار ہوں گے جس کی دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی. بظاہر یوں لگے گا کہ خدا تعالیٰ نے یوں ہی بعضوں کو چن لیا ہے. 70,000 جو بے حساب لوگ امت محمدیہ میں بخشے جائیں گے، امت محمدیہ میں جو خوش نصیب 70,000 کی تعداد میں بخشے جائیں گے، یہ وہی لوگ ہیں. بے حساب ہے، ان کے اعمال نامے سے پردہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، کسی کو بتایا ہی نہیں جائے گا کہ نیکیاں کتنی تھیں بدیاں کتنی تھیں، اور صرف یہ اعلان ہوگا کہ بخشے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے بخشے، کوئی کسی دلیل کا محتاج نہیں، مگر چونکہ حکیم ہے اس لیے مخفی در مخفی حکمتیں ضرور کار فرما ہوتی ہیں. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ محض ملکیت کے اظہار کی خاطر کر دے اور اس میں مخفی حکمت کوئی نہ ہو. حکمت سے آری خدا کا کوئی فیصلہ نہیں. بس میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا بھی مخفی قربانیوں سے تعلق ہے. کچھ باتیں انہوں نے ایسی چھپا کر خدا سے کی خاطر کی ہیں، اس کی محبت جیتنے کے لیے کچھ ایسے انداز اختیار کیے جو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے تھے. اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ سب سے زیادہ شکور بن کر ان پر ظاہر ہوگا. کسی کو نہیں بتائے گا کیا بات ہے. جس طرح انہوں نے چھپائی اپنی محبت، اللہ اس محبت کو ایک ایسے رنگ میں چھپائے گا کہ دنیا پر ظاہر تو ہوگی مگر سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا وجہ ہے، کیوں ان لوگوں سے ایسا حسن سلوک ہو رہا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خاص ادائیں خدا کی محبت کی اس کو پسند آتی ہیں، جبکہ ایسا شخص بعض دفعہ بدیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، کمزوریوں کا بھی شکار ہوتا ہے. بس وہ بے حساب لوگ جو ہیں، عین ممکن ہے کہ ان میں ایسے لوگ شامل ہوں جن کی بعض نیکیاں اتنی خالص تھیں، بعض ادائیں اللہ کو اتنی پیاری تھیں کہ ان کی بدیوں سے صرف نظر کرنے کا فیصلہ فرما لیا گیا. وہ کھاتے اگر کھل کر پیش کر دیے جاتے تو خدا کے احسان میں ایک قسم کی قدورت داخل ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں اللہ نے بخشا تو ہے مگر سب کو بتا کے بخشا کہ یہ تھا، اس لیے ان کو بخشا گیا ہے ایسے انداز میں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کھاتے کے اندر کیا چیز تھی. یہاں تک کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حساب کتاب کے مضمون میں یہ بھی فرماتے ہیں، یہ ایک انداز ہے، ویسے تو خدا کا نہ جسم ہے نہ اس کے کان ہے ایسے، مگر اظہار بیان کا ایک طریقہ ہے جسے انسان سمجھ سکتے ہیں. فرمایا بعض ایسے بندوں کو بلا کر ان کے کان میں بات کرے گا کہ دیکھو یہ بات ہے، میں تجھے بخش رہا ہوں. تو یہ پیار کے انداز ہیں اور منعکس ہو رہے ہیں، اصل میں دل سے اٹھے ہیں وہ انداز، اور خدا تعالیٰ کے احسان کے آئینے سے منعکس ہو کر بہت زیادہ خوبصورت بن کر، بہت زیادہ دلکش ہو کر اور روشن تر ہو کر پھر وہ قیامت کے دن جزا کے طور پر پیش کیے جائیں گے. بس یہ جو قرآن کریم فرماتا ہے سرًا و جہراً، ساتھ اس کی یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح خرچ کرنے والے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے برابر ہو نہیں سکتے. ان کا وجود ایک مختلف وجود ہے. چنانچہ اس مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو خود مملوک ہے. یہاں محض عبد نہیں کہا گیا بلکہ مملوک لفظ ساتھ شامل کر کے جو خرچ کا مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کو دوہرے طور پر باندھ دیا گیا ہے.
ला यक़दिरु अला शैन, किसी चीज पर भी वो कादिर नहीं है। क्या उसकी मिसाल ऐसी उस जैसी हो सकती है? वो मर रज़क़ना हो, उसकी भी मिसाल पेश फरमा रहा है अल्लाह, जिसे कहता है हमने रिज़्क़ अता फरमाया, हसनन, बहुत खूबसूरत रिज़्क़ था, फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु, फिर वो उसमें से खर्च करता है, सिर्रन व जहरा, मख्फी तौर पर भी और बयान जाहिर करते हुए भी। हल यस्तवून, भला ये एक जैसे हो सकते हैं? अब ये ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन का इस मज़मून से क्या ताल्लुक है? एक गुलाम तो बेख्तियार है, वो खर्च बेचारा कर ही नहीं सकता, उसका क्या कसूर है? और उसके मुकाबले पर जो आज़ाद है उसके खर्च की इतनी तारीफ क्यों की जा रही है? अगर आम सस्ती नज़र से ही आप पढ़ते रहें कुरान करीम तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कभी भी आप पर हल नहीं होंगे। जहाँ ताज्जुब की बात है वहाँ ठहरना चाहिए, गौर करके समझना चाहिए कि कोई ज़रूर मख्फी पैगाम है। दरअसल यहाँ अब्दुल ममलूक से मुराद वाक़ियतन ग़ुलाम नहीं है, बल्कि वो जो अपनी दौलत का ग़ुलाम बन जाता है, जो शैतान का बंदा होकर खुद अपनी ही दौलत का ग़ुलाम बन जाता है और उसके तसर्रुफ से इस ग़ुलामी के नतीजे में वो दौलत निकल जाती है। वो शख्स जो हद से ज़्यादा माल से मोहब्बत करने वाला हो, वो माल की जंजीरों में ऐसा जकड़ा जाता है कि बसा औक़ात अपनी औलाद को भी महरूम कर देता है। और मेरे सामने बारहा ऐसे वाक़यात आए हैं, औलाद है जो जिनमें से बाज़ तो इस मकाम तक पहुँच गए कि अपने बाप पर लानतें डालने लगे, क्योंकि माँ को भी सारी उम्र उस जालिम ने हर नेमत से महरूम रखा और औलाद को भी हर नेमत से महरूम रखा। वो सड़कों पर गरीबाना फाकों की ज़िंदगी बसर करने वाले, और बाप है जो दौलत इकट्ठी किए जा रहा है। उनको समझाता हूँ कि देखो फिर भी उफ नहीं करना, लेकिन समझता भी हूँ कि वो माहौल बड़ा ही सब्र आज़मा होगा, जिसमें आए दिन वो अपनी माँ को जलील होता हुआ देखते हैं। बाप में तौफीक है, माल जमा कर रहा है, जायदादें बना रहा है, मगर इतनी तौफीक नहीं है कि उसको खुद अपनी ही औलाद के लिए खर्च कर सके। तो ये वो अब्दुल ममलूक है जिसका जिक्र चल रहा है। गुलाम है, पैसे हैं, लेकिन खुद अपनी ही दौलत का गुलाम बनकर ममलूक बन गया है, मालिक नहीं रहा। तो वो दौलतमंद जो मालिक ही ना हो, उस पर किसको हसरत हो सकती है, किसको उस पर अश्क आ सकता है? वो तो काबिल रहम हस्ती है, देखने में मालिक मगर अमलन ममलूक। तो मालिक के मुकाबले पर लफ्ज़ ममलूक को रखकर इस मजमून को खोल दिया गया कि माली मामलात की बात हो रही है। याद रखना, बाद लोग मालिक होते ही नहीं, तुम समझते हो कि बड़े अमीर लोग हैं। उनकी इमारत क्या खाक है कि जो अपनों पर भी कुछ खर्च ना कर सकें, अपनी ज़रूरत भी पूरी ना कर सकें। और ऐसे से कंजूसों के मुतालिक लतीफ़े भी हैं, मगर वाक़तन ऐसे लोग मौजूद होते हैं। एक ऐसे कंजूस का किसी और ऐसे कंजूस के साथ अपनी कंजूसी के मुतालिक मुकाबला शुरू हुआ। वो इस कंजूसी को अपनी अक्ल और फरासत की निशान समझते थे। वो समझते थे कि ताजर हो तो ऐसा हो। तो उसने कहा कि तुम कैसे खर्च करते हो? उसने कहा मैं तो बहुत ही एहतियात करता हूँ, रोटी चुपड़ने की तो कभी तौफीक नहीं मिली, मगर मैं रोटी थोड़ा सा घी लगा सा लगा के एक लुकमे को उसको सारी रोटी पे फेरता रहता हूँ, यहाँ तक कि सारी रोटी पे मुझे ख्याल हो कि घी लग गया है, फिर मैं मज़े ले लेके वो खाता हूँ। तो दूसरे ने कहा तुम बड़े खर्राज हो, ऐसा ना किया करो। मैंने तो घी रखा है, रोटी दिखाता हूँ उसको और खा लेता हूँ। ये ममलूक हैं जिनका जिक्र चल रहा है। अब्द भी हैं, गुलाम हैं नफ्स के, और ममलूक भी हैं, अपनी मलकियत के खुद ममलूक बन चुके हैं। जिसके मालिक थे वो उनका मालिक बन गया। ये है मजमून जो ममलूक का लफ्ज़ आपको दिखा रहा है। ला यक़दिरु अला शै, जिनके पास है ही कुछ नहीं खर्च करने को, उनको ताकत क्या है किसी चीज़ की? वो माल जो ताकत बने वो है जो
रोब दाब का या दुनियावी फ़वाइद का मुझे बना करता है। ऐसे लोग ना इस माल से सियासत ख़रीद सकते हैं, ना दुनिया के मरातिब ख़रीद सकते हैं, ना तालीम हासिल कर सकते हैं, ना लोगों के फ़ायदे के कोई सामान कर सकते हैं। तो फरमाया ला यक़दिरु अला शैइन, ऐसा ममलूक जिसके हाथ में कुछ भी न रहा हो। वम्मर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, वो मिसाल देखो कि उसे हमने रिज़्क़ हसना अता फरमाया है। यहाँ वो मजमून नहीं है कि कम होने के बावजूद खर्च करता है, यह एक और मजमून निकाला गया है, क्योंकि यहाँ ऐसे एक मालदार का दूसरे मालदार से मुकाबला दिखाया जा रहा है। दुनिया के लिहाज से दोनों ही दौलतमंद हैं, इसलिए रिज़्क़ हसना की बात होनी चाहिए थी। एक दौलतमंद होते हुए भी फ़कीर हो गया, मालिक होते हुए ममलूक बन गया, आका होते हुए भी गुलाम हो गया। दूसरा दौलतमंद है, उसे रिज़्क़ हसन अता फरमाया है, फिर वो क्या करता है, सिर्रम व जहरा, खर्च करता है छुप छुप के भी और ज़ाहिरा तौर पर भी। हल यस्तवून, क्या वो एक जैसे हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम का तरीक़ है जब बहुत ही शानदार मज़मून बयान हो तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार उस आयत का हिस्सा बन जाता है। बड़ा ही काबिल तारीफ़ है वो खुदा जिसने ये मज़मून खोल कर बयान फरमाया है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन हसरत का मकाम है कि अक्सर वो लोग जानते ही नहीं कि ये क्या किस्से हैं, दौलत क्यों दी जाती है, उसके इस्तेमाल कौन से हैं जो दायमी फ़वाइद पहुँचाने वाले हैं, कौन से हैं जो आर्जी हैं, कौन से हैं जो हलाकत पर ले जाने वाले हैं। बस अल्लाह की तारीफ़ हो, हर तारीफ़ उसी के लिए है जो इन बातों को खूब खोल कर बयान करता है, जबकि हाल ये है अक्सरुहुम ला यालमून, उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। फिर ऐसे भी लोग हैं जो माली कुर्बानी करते हैं मगर उस कुर्बानी को बोझ समझ रहे होते हैं और वो कुर्बानी उनके किसी काम नहीं आती। यानी अब ऐसे लोगों का जिक्र फरमा रहा है कुरान करीम जो खर्च की तौफीक तो पाते हैं मगर नीयतों की ख़राबी की वजह से उनका खर्च उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। फरमाया व मिनल आराब मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन, आराब में से जो बदवी लोग हैं उनमें से ऐसे भी हैं वो खर्च करते हैं मगर उसे चट्टी समझते हैं, समझते हैं क्या मुसीबत पड़ गई है, ये भी चंदा दो, वो भी चंदा दो, वो भी चंदा दो। और कई लोग फिर बेचारे कई नेक नीयती से और कई घबरा कर कहते हैं इतने चंदे हो गए उनको समेट समाट के एक बनाने की कोशिश की जाए। बार बार कभी ये चंदा आ गया, कभी वो चंदा आ गया। जिसने मुझे लिखा उसने तो नेक नीयती से लिखा मगर उन लोगों की आवाज़ भी मुझ तक पहुंचा दी जो बे आवाज़ हैं, समझते हैं कि है चट्टी और मुसीबत मगर मुँह से कह नहीं सकते। मगर उनसे पहले कुरान ये आवाज़ पहुंचा चुका है। फरमाया ऐसे बदवी मिजाज लोग हैं जब तुम उनसे चंदे मांगते हो तो होती मुसीबत ही है उनके लिए, और ऐसी मुसीबत पड़ी रहती है बेचारों को कि ये तरब्बसु बिकुमुद दवायरा, वो चाहते हैं तुम पर भी गर्दिश अय्याम आ जाए और इस मुसीबत से उनको छुटकारा नसीब हो। ऐसे लोग ही ना रहें जो ये हर वक्त खुदा के नाम पर मांगने के लिए निकल खड़े होते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। सुनने वाला इसलिए कि ये जो बात कह रहे हैं वो बेआवाज़ है, तो फरमाया इनके दिल की आवाज़ जो अभी लफ्ज़ों में नहीं ढली अल्लाह वो भी सुन रहा है, और बाज़ों के ख्यालात लफ्ज़ों में नहीं ढले हुए होते तो उनको भी अल्लाह जानता है। बेआवाज़ पैगामात को भी सुन रहा है और वो पैगामात जो भी आवाज़ों में या लफ्ज़ों में ढले नहीं उनको भी देख रहा है और जानता है, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इरशादात इसी मज़मून से ताल्लुक़ में मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, बुखारी किताब ज़कात बाब क़ौलुल्लाह है, आगे लफ्ज़ बिता हुआ है मन आता व तक़ा व सदक़ा बिल हुस्ना। अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ یہ جو فرشتے ہیں ان کی آواز کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ظاہری طور پر جو اس سے پیغام ملتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو عملاً دنیا میں اسی طرح ہوتا دیکھیں۔ کیا ہر کنجوس کا مال برباد ہو جاتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے کنجوس ہیں، جیسے قارون کا خزانہ تھا، وہ جمع ہی ہوتا چلا گیا، بالآخر کسی زمانے میں جا کے برباد ہو تو وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن روزمرہ کے طور پر ہم خرچ روکنے والوں کو امیر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فرشتے اتر کر اس کو ضرور بدحالی کی بددعا دیتے ہیں، اس کا وہ مضمون نہیں ہے جو ظاہراً سن کر سمجھ میں آتا ہے۔ درحقیقت جو مال خدا کے رستے سے روکا جائے وہ ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے، اور روحانی ہلاکت ہے جو پہلے پیش نظر ہے۔ ہر ایسا شخص روحانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں، ایسی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں کہ ان کا کوئی علاج اس کو سمجھ نہیں آتا، اور آخری صورت میں ہر ایسے شخص کی دولت ایک لعنتی دولت ثابت ہوتی ہے جو نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکی نہ اس کی اولاد کو، اور تسکین قلب سے وہ لوگ محروم رہ گئے۔ کئی ایسے لوگ آج آئے دن خبروں میں پتہ چلتا ہے، بڑے بڑے متوول لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ ابھی انگلستان ہی میں پچھلے چند سال ہوئے، وہ شخص جو امیر ترین اور اخبارات کے اوپر بھی بہت زیادہ مؤثر انسان تھا، غیر معمولی اثر رکھتا تھا، وہ ایک عیش و عشرت کے ٹرپ پہ یاٹ میں یعنی سمندری کشتی میں جو بہت ہی زیادہ عیاشی کے سامانوں سے مزین تھی، اس میں بظاہر سیر کے لیے نکلا ہے اور خودکشی کر کے مر گیا۔ بعد کے حالات سے پتہ چلا کہ دیکھنے میں تو بہت کچھ تھا، لیکن اس کے اموال بھی ختم ہو چکے تھے، اس کی خوشیاں بھی کھوئی گئی، خوشیاں بھی جاتی رہی تھیں، اور جب آخری حساب کتاب ہوئے تو پتہ چلا کچھ بھی اس کا نہیں رہا۔ تو خدا کی تقدیریں مخفی طور پر روحانی لذتیں بھی ایسے بندنصیبوں کی لوٹ لیتی ہیں، اور مالی طور پر بھی بالآخر نقصان پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ نہ بھی پہنچیں تو ہلاکت کی دعا ان معنوں میں ضرور پوری ہوتی ہے کہ اپنی دولت کے مقاصد حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس 2 قسم کے بد نصیب ہیں، ایک وہ جو دولت ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اسی دولت کے غلام بن جاتے ہیں اور مالک کی بجائے مملوک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مگر دنیا پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کا خرچ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا اور کوئی تسکین نہیں بخشتا۔ اور پھر وہ ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کے اموال کے بڑھنے کی دعا دی گئی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آج دنیا میں سب سے زیادہ جماعت احمدیہ جانتی ہے۔ خرچ کرنے والوں کے حق میں جو فرشتے دعائیں دیتے ہیں حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی ہیں۔ ایک تو عمومی صورت میں دن بدن جماعت کے اموال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنی برکت مل رہی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے دیکھ کر، اور دوسرے وہ خاندان جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، انہی کا فیض ہے جب کہ ان کی اولادوں کے رنگ بدل چکے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ پھر انفرادی طور پر آئے دن میرے سامنے مثالیں ملتی ہیں کہ یہ موقع تھا، یہ رقم تھی، ہم نے سوچا کہ فلاں مقصد کے لیے جس کی خاطر رکھی گئی تھی وہی خرچ کریں، یا موقع ہے دین کے لیے خرچ کر دیں۔ وہ مخفی فیصلے کا ایک وقت تھا، اس وقت انہوں نے سوچا کہ دیکھی جائے گی، خرچ کر دیتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ تو بڑھا کر دیتا ہے، مگر جہاں یہ دکھانا ہو کہ میں نے دیکھ لیا ہے، وہاں میں نے ہی اتنے دیتا ہے جتنے خرچ کیے تھے، اور یہ پہلا قدم ہے صرف یقین دلانے کی خاطر۔
اگر 5100 خرچ کیا گیا ہے تو اچانک ایسی جگہ سے 5100 ہی ملے گا جو یہ پیغام دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، تو نے یہ دیا تھا، یہ تو اپنا واپس لے لے، اور باقی حساب بعد میں چلے گا جو مزید فضلوں کا حساب ہوگا۔ اور پھر آتا وہاں سے جہاں کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ مدتوں پہلے کوئی تجارت کی، وہاں حساب کی کوئی غلطی ہو گئی، سال ہر سال تک اس کمپنی نے توجہ نہ کی، آخری حساب فہمی ہوئی تو اتنے روپے مل گئے جتنے روپے اس شخص نے ایک دن پہلے، یا ان کی اطلاع ملی جو ایک دن پہلے اس نے خدا کی خاطر پیش کیے تھے، اپنی مجبوریوں کے باوجود، اپنی ضرورتوں کے پیٹ کاٹ کر۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کو اتنے ہی دیتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا کا وعدہ پورا نہیں کیا یا 70 گنا کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جو مزہ اتنے میں ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بین ہی اتنا یہ اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان لمحوں پر اس کی نظر تھی، اور ثبوت کے طور پر تمہیں دے رہا ہے کہ میں نے دیکھ لیا، تم فکر نہ کرو، تم میری نظر میں ہو، اور مجھے تمہاری ادا پسند آ گئی ہے۔ تو جو مخفی قربانیوں کی مزے ہیں، جو وہ جہان ہے، وہ چیز ہی اور ہے۔ وہ قربانیاں بعض دفعہ ظاہر بھی ہوتی ہیں، میں نے جیسا کہ بیان کیا، مجھے بھی مثلا لوگ لکھتے ہیں، لیکن وہ لمحے جب وہ جو فیصلہ کن لمحے تھے وہ خالصتاً مخفی تھے، وہ دنیا سے کے دکھاوے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ پھر بعد میں وہ چندوں کی فہرست میں بھی آ جاتے ہیں، ان کو رسیدیں بھی کاٹ کے دی جاتی ہیں، مگر ان کی مخفی نوعیت خدا کی نظر میں پھر بھی مخفی رہتی ہے، کیونکہ یہ تو پھر اب نظام جماعت کے کاروبار ہیں، اس نے کوئی نہ کوئی تو رسیدیں کاٹنی ہیں، حساب رکھنا ہے، مگر فیصلہ کرنے والا جو عین خدا کی نظر میں راتوں کے وقت یا دوسرے اخفاء کے پردوں میں فیصلہ کرتا ہے، اس کی قربانی خدا کے حضور مخفی ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اسی لیے راتوں صبح کے وقت جو فرشتے اٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے اس خرچ کرنے والے کو دعا دیتے ہیں جس نے لازماً راتوں کو خرچ کیا ہوگا، کیونکہ صبح کے فرشتوں نے تو دن کا حال دیکھا ہی نہیں۔ اس سے میں استنباط کر رہا ہوں کہ راتوں کو کچھ دیکھی ہیں باتیں ان فرشتوں نے، جو صبح کو آ کر ان کی نظر کے سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں اے خدا اس بندے کو بہت دے، اور ان کے اموال میں پھر بہت برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات لطف کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس جیسے ان کے نقش قدم پر اور بھی پیدا کر۔ یہ جو اور پیدا کر ہے اس کا تعلق میرے نزدیک جہری قربانی سے ہے اور ظاہری قربانی سے ہے۔ یہ قربانیاں جو رات کو کی جاتی ہیں مخفی طور پر، کرنے والے کو اجر تو دے جاتی ہیں، مگر لوگوں میں تحریص نہیں پیدا کر سکتی، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ بس دن کے وقت پھر یہ لوگ جب چندوں کے حساب کرتے ہیں، ان رسیدیں دی جاتی ہیں، ان کے متعلق اعلان کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ خدا کے فضل سے فلاں جماعت کو، فلاں اس شخص کو غیر معمولی قربانی کی توفیق ملی، تو فرشتوں کی دوسری دعا پوری ہو جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور بھی پیدا کر۔ چنانچہ بسا اوقات ایک شخص کی نام نہ بھی لیا گیا ہو، اس کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہو، اسے اخفاء میں رکھا گیا ہو، مگر قربانی کی نوعیت بیان کر دی گئی ہو، تو بڑی جلدی خدا دنیا میں ایک یا دو یا 10 یا زیادہ کو تحریک کرتا ہے کہ ویسی ہی قربانی وہ بھی کر دیں۔ چنانچہ جمعے کے بعد پچھلے جمعے کے بعد جب میں گیا ہوں تو ایک فیکس آئی ہوئی تھی کہ یہ میں نے سنا تھا کہ اس قسم کے کسی شخص کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ میرے دل میں بھی تحریک پیدا ہوئی کہ میں بھی ویسا ہوں، تو فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں کثرت پیدا کرتا ہے، اور اس کثرت کا تعلق اظہار سے بھی ہے، حالانکہ نام کا اظہار نہیں، مگر کسی خوبصورت قربانی کا اظہار لازم ہو جایا کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے ان کے دلوں میں بھی تحریص پیدا ہو۔ نہ وہ اظہار دکھاوے کی خاطر ہوتا ہے، نہ وہ تحریص دکھاوے کی کسی نیت سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ جو نیتیں بناتے ہیں وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے یہ فیصلے کرتے ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے. یعنی مال ہم تو عام محاورے میں کہتے ہیں اولاد جگر گوشے ہیں انسان کے، مگر علم و تعبیر کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ مال دیا ہے تو اس سے جگر دیا ہے تو مراد مال ہے. اور ایک اور تعبیر میں ضمناً آپ کو بتا دوں، اگر دیکھے کہ گند میں ہاتھ ڈالا ہے، فضلے کو اکٹھا کیا ہے، تو بڑی مکروہ تصویر ہے، لیکن اس کی تعبیر مال ہوتا ہے. اور بسا اوقات خوابیں جو مجھے لوگ لکھتے ہیں اس تعلق میں کبھی مال کے نقصان کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی مال حاصل کرنے کی، مگر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خاص ایسا عظیم الشان فضل نہیں ہے، بلکہ فضل تب بنتا ہے جب یہ فضلہ رزق طیبہ رزق حسنہ میں تبدیل ہو. اور وہ رزق حسنہ میں تبدیل تب ہوتا ہے جب اپنی حیثیت مٹی میں مل کے کھو دیتا ہے اور پھر اس سے بیج نشو و نما پاتے ہیں، اس سے ہری بھری تازہ فصلیں نکلتی ہیں. تو جب اس مال کو جو فضلے کی طرح ہے، گندگی کی طرح ہے، آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ایک اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک بیج سے ایک کومپل نکلے، پھر اس میں 7 شاخیں ہوں، 7 بالیاں لگیں ہر شاخ میں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو وہ کیا چیز ہے جو خرچ کی تھی اس نے؟ وہ یہی فضلہ یعنی دنیا کی دولت خرچ کی تھی، اور وہ مٹی میں جا کر اس قدر برکت کا موجب بنی ہے کہ اس نے آگے ایک ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیا. تو تعبیر میں بھی بہت حکمت کی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس تعبیر کا ذکر فرما رہے ہیں اس کا جگر سے تعلق ہے. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے. ایمان کا اول جز تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسی کا ہو رہنا ہے، اور دوسرا جز بنی نوع انسان کی ہمدردی ہے اور ان کے لیے خرچ کرنا ہے. فرماتے ہیں جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے. دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے. اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے. یہاں میں اس حضرت مسیح علیہ السلام کی عارفانہ کلام کے حوالے سے ایک اور وضاحت کرنی چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دنیا میں سخت کنجوس رہتے ہیں، ایک پیسہ بھی کسی دوسرے پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے، مگر دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں. بعض تجارتی قوموں میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں، اتنی تفصیل سے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں کہ بعض لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں کن کی باتیں کر رہا ہوں، مگر اتنا مانیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دامادوں تک پر بھی خرچ کے روادار نہیں، اپنی بیٹی کو بھی تنگی میں رکھتے ہیں، مگر دین کی خاطر بعض صاحب بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں اور آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان کی کنجوسی دراصل یہاں بھی مظہر ہے، یعنی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک نفسانیت کی ایک اعلیٰ قسم ہے. وہ اپنا سارا مال اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کو دیں گے وہ ہمارا ہی رہے گا، وہ کسی اور کو نہیں ملتا. بس یہ بھی ایک نفسا نفسی کا ہی عالم ہے.
اور یہ نفسانیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ ویسے نہیں کرتے، روزمرہ ضرورت مند پر خرچ نہیں کرتے، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم ہے، اقربا پر خرچ نہیں کرتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ ایمان کا اول تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی خاطر انسان خرچ کرے، مگر ایمان کے دوسرے تقاضے کو نہ بھولنا۔ وہ لازم کرتا ہے کہ خدا کے بندوں پر بھی خرچ کرو، بس ایسا شخص کسی معنی میں بھی حریص کنجوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک کی مثال بھی نظر نہیں آئے گی جو خدا کی خاطر خرچ کرنے کے بہانے بنی نوع انسان سے فوائد روک لیں۔ وہ اپنی بیویوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں، روزمرہ آنے والے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر اول طور پر خرچ کرتے ہیں، زیادہ محبت اور ولولے اور جوش سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا ہر دوسرا خرچ بھی اللہ کا خرچ بن جاتا ہے۔ ہر وہ خرچ جو بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کرتے ہیں وہ اول تو ان کو متوازن بناتا ہے اور ان کو حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے اکرام عطا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی نیت میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انعام ہے محض۔ دوسرے یہ کہ یہ توازن ہے جو دراصل مذہب کی جان ہے، صراط مستقیم اسی توازن کا نام ہے۔ نہ ایک طرف زیادہ جھکاؤ ہے نہ دوسری طرف زیادہ جھکاؤ ہے۔ متوازن زندگی ایسی ہے کہ اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق دونوں ادا ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک حسین توازن پایا جاتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ بس مما تحبون میں اللہ کے خرچ ہی شامل نہیں، بنی نوع انسان کے خرچ بھی شامل کر دیے ہیں مسیح موعود اسلام نے۔ محبت تو اموال سے ہے، مگر ایسی محبت نہ ہو کہ اپنی خاطر ہی خدا کو دیے جاؤ کہ تمہیں پتہ لگے کہ آئندہ ہماری تجوری میں ہی پڑے گا سب کچھ، بلکہ اس کے بندوں کا خیال کرو۔ دل نہیں بھی چاہتا تو بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کچھ مال ان کو دے دو، چلیں نہ صحیح چندہ، مگر اچھے کام پر ہی خرچ ہوا ہے نا، یہ تمہاری تربیت کا موجب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ تم تمام طرف کے ہر طرف کے حقوق ادا کرو، بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ، کیونکہ ایک طرف جھکنا اور اللہ کی محبت اکٹھے چلتے نہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دراصل ایک طرف جھکنا نفسانیت سے پردہ اٹھا رہا ہے، نہ کہ محبت الہی سے، کیونکہ محبت الہی کرنے والوں کو ہم نے کبھی ایک طرف جھکتے نہیں دیکھا۔ بہت پیار کرنے والی طبیعتیں، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، جیسے رحمان بندوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی آپ کی یادوں کے تذکروں میں سبھی بتاتے ہیں کہ ہم زیر احسان رہے۔ بس یہ نہیں کیا کہ سارا خدا پر خرچ کیا، یعنی نچوڑ نچاڑ کے ایک طرف دین کے لیے دے دیا اور بندوں کو فائدے سے محروم رکھا، مگر چونکہ کرتے محبت الہی میں تھے اس لیے ہر دوسرا خرچ بھی اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور وہ خرچ جو انسان اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے، دراصل اپنے کھاتے میں ڈالنے کی خاطر مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اس کے کھاتے سے نکال کر اللہ کے کھاتے سے نکال دیا جائے گا، اور اس میں بھی جو بظاہر نیکی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک احتمال ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ رحمان رحیم ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے بھی صرف نظر فرمائے، ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کے اچھے نتیجے نکالے۔ مگر اس مضمون نے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس احسان والی آیت کا ایک اور مضمون بھی ہمیں سجھا دیا۔ احسنوا کا ایک مطلب یہ ہے، احسنوا کا مطلب ہے احسان کرو، اور احسنوا کا وہ مطلب بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، سجا کر پیش کرو قربانیوں کو، زیادہ اچھا بناؤ۔ مگر اس کے وسیع معنوں میں بنی نوع انسان پر احسان داخل ہے، بس ہرگز بعید نہیں کہ اس آیت کریمہ میں احسنوا سے یہ مراد ہو
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر خرچ کرو مگر احسان کو نہ بھولنا. خدا کی خاطر خرچ کرنے والے ایسے محسن ہوتے ہیں کہ اس کی مخلوق پر بھی خرچ کرتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور ایسے وسیع معنوں میں احسان کرنے والوں سے اللہ ضرور محبت کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مال کے خرچ کے ذکر میں آگے فرماتے ہیں, جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے. دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری ہے. اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے. بس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے. محک پتھر کی کسوٹی کو کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے. آپ کی جو کسوٹی تھی محبت پر رکھنے کی, اس کا وہ یہ آپ کے کردار کے نمونے دکھاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال کی ضرورت, دینی ضرورتوں کے لیے اموال کے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی, اور آپ فرماتے ہیں کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے, جو کچھ تھا سب سمیٹا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. الحکم جلد 4 صفحہ 30, یہ 24 اگست 1900 حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ درج الحکم جلد 30 میں درج ہے, جلد 4 صفحہ 30 پر. پھر فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 204, جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے, اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے, تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. یعنی مال کا خرچ جو بخل کی پلیدی کو نکالتا ہے وہ حقیقت میں وہ مال ہے جس پر اس کی محنت کو بھی دخل ہو, عرق ریزی شامل ہو, اور وہ جانتا ہو کہ مال کس طرح کمایا جاتا ہے, پھر بھی خرچ کرتا ہے. تو وہ جو مخفی پہلو بخیلی کے فطرت کے کونے کتروں میں چھپے ہوئے ہیں وہ سارے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور باہر پھینک دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے خرچ کرنے والے کے ایمان میں غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے اور صلابت چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ پھر کوئی چیز ان کو ٹلا نہیں سکتی, وہ اٹل ایمان بن جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں اور ان میں پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے. مما تحبون ہی کی تعریف ہے. مال جو کمایا گیا ہو یا جس کی ضرورت ہو, جو اتنا اہم ہو کہ یوں لگے کہ یہ میرا سرمایہ ہے, اگر میں نے خرچ کر دیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا, اور سرمایہ کے نقصان کا خطرہ ہے. فرمایا جب یہاں انسان ہاتھ ڈال دیتا ہے اللہ کی محبت کے لیے تو تب حقیقت میں اس کے دل کی ہر پلیدی دور کر دی جاتی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق خدا کا فتویٰ ہے کہ ہر قسم کی کنجوسی اور بخل سے پاک ہے. اور وہ جو عظیم وعدے کیے جاتے ہیں وہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اخراجات جو ہیں فرماتے ہیں وہ ہوتے تو ہیں مگر ان میں یہ گہرائی نہیں پائی جاتی کہ اندر سے گہرے دبے ہوئے بخل کے گند کو نکال باہر پھینکیں. پھر فرماتے ہیں لغویات سے منہ پھیرنے میں صرف ترک شر ہے
اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لیے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ فرماتے ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ بہت ہی اچھے کام ہی کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو لغویات سے محروم رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی بقا کے لیے اس کی لغویات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ بس بعض لوگ کنجوسی میں بھی ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے، یہ ترک شر ہے، اور شر بھی ایسا جس کی زندگی اور بقا کے لیے ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ کسب خیر ہے، جس سے وہ نفس کی پاکیزگی جو سب ناپاکیوں سے نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہو جاتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان تشریحات کی روشنی میں جماعت ہر جگہ اپنے اخراجات کے ان مخفی گوشوں پر نگاہ رکھے گی جن کا نیتوں سے تعلق ہے، جن کے ایسے حالات سے تعلق ہے جس کا صرف جن پر خدا آگاہ ہے یا قربانی کرنے والا آگاہ ہے۔ اگر ان نصیحتوں کو جو قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے لی گئی ہیں آپ غور سے سن کر احسان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کریں گے تو غیر معمولی برکتیں حاصل ہوگی، اور آئندہ زمانے کی جتنی ضروریات جماعت کی بڑھ رہی ہیں ان سے بھی بہت زیادہ آسمان سے اترے گا۔ اتنا احسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں کہ جو اموال وہ عطا کرے گا وہ واقعتاً سنبھالنے مشکل ہوں گے، لیکن خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، وہ بڑھتے ہوئے اموال پھر خدا کے قدموں پہ نچھاور کیے جائیں اور پھر وہ اس کثرت سے بڑھیں کہ ان کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے، پھر نچھاور کریں اور پھر نچھاور کریں، یہاں کی خدا کی ساری کائنات ان خرچ کرنے والوں کی کائنات بن جائے، وہ عبد مملوک نہ رہیں بلکہ مالک کی ملکیت میں شامل ہو جائیں۔ اور یہی آخری مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ سب نبیوں میں ایک ہی نبی ہے جو مالک یوم الدین تک پہنچا ہے، اور اس نے سب کچھ خدا کی خاطر قربان کر کے اس کی ہر ملکیت میں سے حصہ پا لیا۔ بس اگر کسی نبی کو صفت ملکیت میں شامل سمجھا جا سکتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ بس ہمارے سردار کو یہ زیبا ہے اور آپ نے کر کے دکھایا، ہم غلاموں کو بھی تو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجلس انصار اللہ UK کا 13واں سالانہ اجتماع ہے جو 3 دن جاری رہے گا۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، آپ سب کو السلام علیکم کہا ہے۔ لجنہ اماء اللہ فرانس کا سالانہ اجتماع 2 اور 3 ستمبر بروز ہفتہ اور اتوار منعقد ہو رہا ہے، انہوں نے بھی سب کو السلام علیکم کہا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر